بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارش میں لاہور کے میڈیا کا مشکور ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور پریشانیوں کے عالم میں پرسوں انہوں نے میری سیکیورٹی واپس لی، حالانکہ میری سیکیورٹی جو ہے مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، اچھا کیا واپس لے لی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب۔ اور یہ سیکیورٹی اس وقت ملتی ہے جب ساری ایجنسیاں اور 5 سیکٹری بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو ایک آدمی سیکیورٹی کا یعنی 8 گھنٹے کا ایک آدمی دیا جائے۔ انہوں نے واپس لے لی۔ اب کل سارے ٹی ویز کو نوٹس دیا، خبر دی گئی ہے کہ میرے خلاف اینٹی کرپشن میں مجھے بلایا گیا۔ مجھے نہیں دیا، اس زمین میری ہے، تم مامے لگتے ہو میں بیچوں نہ بیچوں، اور ابھی تک وہ معاہدہ ہی مکمل نہیں کر رہا، اور تمام جگہ ایسے لوگوں کو تعینات کیا جا رہا ہے جو کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں۔ یہ ملک کیا نام ہے اس کا، جو رانا جواد، جو جبار، جو ماڈل ٹاؤن کا ڈی جی آپریشن تھا، بھاگا ہوا تھا یہاں سے، اسی طرح ایف آئی اے میں کر رہے ہیں، اسی طرح نیب میں کر رہے ہیں۔ باوجود سپریم کورٹ نے انہیں ایڈوائز کی ہے کہ آپ نے کوئی تبدیلیاں نہیں کرنی، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اور اصل درد کیا ہے اس اجرتی قاتل اور منشیات فروش کو؟ میری کیبنٹ میں موجودگی میں کبھی اے این ایف کا کیس ڈسکس نہیں ہوا جی، میں آن اوتھ کہتا ہوں، کبھی اے این ایف کا کیس جو اس پر ہے ڈسکس نہیں ہوا، اور تمام منشیات کے جتنے فروشوں کے خلاف کیس ہیں ان کے پروسیکیوٹروں پر یہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ جناب مجھے نوٹس دیں، میں حاضر ہوں، اور میں تو بلکہ اس کا جسے زمین بیچی ہے اس کا چیک ڈیفالٹ ہوا ہے، لیکن وہ شریف آدمی ہے، میں نے اسے 25 تاریخ تک مہلت دی ہے، ورنہ میری زمین آگے سے مہنگی بک سکتی ہے۔ میری زمین ہے اور 50-60 سال سے میرے پاس ہے، اور رنگ روڈ میں اگر کوئی اس کا واسطہ ہو تو یہ ساری لے لے آپ کی ہوئی۔ سب کے سامنے، قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اور یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا کہ یہ جہادی کیمپ تھا، فلان تھا، اس سے پوچھ لو پہلے جس کو بڑی درد ہے۔ اصل تکلیف کیا ہے؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ اس نے بیان دیا کہ یہ جو اجرتی قاتل ہے اور منشیات فروش وزیر داخلہ ہے، اس نے بیان دیا کہ 2-2.5 مہینے پہلے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا اعلان کر دیں گے۔ یہ لندن کی آواز تھی، اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی کوئی اور، یہ ٹریکہ کچھ اور سوچے بیٹھا ہے۔ اور اس نے جب یہ بیان دیا، اور میں نے پبلکلی کہا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دو۔ آپ نے مجھ سے بھی پوچھا پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں نے کہا جی میرے سے بڑا سوال ہے یہ۔ 17 جولائی کو پاکستان کی تاریخ کا اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اور میں یہ ساری قوم توقع رکھتی ہے کہ اس میں مداخلت نہیں ہوگی، اور اگر اس 17 جولائی میں 20 سیٹوں پہ مداخلت ہوئی تو میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان قوم کو کال دے گا، اور اس کال کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے، حلقہ احباب سے یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ان سارے مسائل کا حل ایک ارلی الیکشن ہے، اور اس کا نتیجہ اس 20 تاریخ کو، اس 17 جولائی کو 20 نشستوں کو آپ پہ پتہ لگ جائے گا۔ میرے لائرز نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کیا کہ بھئی اینٹی کرپشن معاملہ لگتی ہے، اس میں حکومت کا کیا مسئلہ ہے؟ میں روپے میں بیچوں، 100 روپے میں بیچوں، میں ٹیکس پیئر ہوں۔ 1977 سے ڈکلیئر ہے، میں نے پہلا الیکشن جو حلقے الیکشن پہ تھا 86 کے الیکشن میں ڈکلیئر ہے۔ سو جس کو تکلیف، یہ خود وزیر داخلہ ہے، میں 16ویں وزارت چھوڑ کر آیا ہوں، پہلے میری 16ویں وزارت ہی دیکھ لینا، وزارت داخلہ میں دیکھے 1.5-2 سال میں نے کچھ کیا ہے۔ 15 اور وزارتوں کو چھان بین کر لیں، 15 اور 16ویں یہ وزارت داخلہ کی چھان بین کر لیں کہ اس میں کسی جگہ کوئی میں نے غیر آئینی، غیر قانونی یا کوئی ایسا گندا کام کیا ہو یا پراگندا کام کیا ہو تو میں جواب دے ہوں۔
جب میں یہ کہتا تھا آج بھی اس میں قائم ہوں، 17 کے بعد آپ دیکھ لینا نون اور شین کھل کر آئیں گی. کیوں نہیں آ رہا اسحاق ڈار جناب؟ میں معافی چاہتا ہوں، میری پریس کانفرنس بہت چھوٹی ہوتی ہے، بعد میں سوال ہوتے ہیں، کیونکہ مفتہ اور یہ تو کہہ رہے تھے 17 سے پہلے اسحاق ڈار آ جائے گا. کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ان کا بھتیجا ہے. اب ان کو کس نے روکا ہوا؟ چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی، لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہے، آپ تشریف لائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک. 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے. جو جیتے وہ آگے آئے، جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے. لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے، اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی، جھرلو پھیرا، عوام کے فیصلوں کی توہین کی، تو یہ لاہور ہے. اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے، اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی، دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے. عوام کے جذبات ہیں، اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے. اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ. اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے، اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. اور اگر اس ملک میں معیشت، ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا IMF سے فیصلہ کیا تھا، آپ نے 7.90 کیا ہے. ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے، آپ کو 1.2 مل رہے ہیں. اور سب سے اہم بات IMF نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو، نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں، وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے. میں جا رہا ہوں نیب میں، نیب کی ترمیم کے خلاف. اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے، مجھے پوری امید ہے، مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا. اور دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پورا یقین ہے. پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62 63 اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا. اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں، جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا. اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں. ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا. اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا، سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈیسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں، پیغام وہ کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے، نہیں واٹس ایپ کیے گئے ہیں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈیسکوں پہ واٹس ایپ کیے گئے ہیں. بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے. بابا میں اس کے سودا ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ 25 تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا. میرے پاس اس سے اچھے گاہک ہیں، اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو. مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. انتظار صاحب ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور بٹر صاحب ہیں، یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں. مجھے جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا، اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں پھر بھی چلا جاؤں گا. کیونکہ میں نہ کانا ہوں، نہ میں اندر سے کالا ہوں، نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے.